السلام علیکم، آداب ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ABS نیوز اور میں ہوں آپ کا میزبان عبدالبصیر عبداللہ۔ آئیے بڑھتے ہیں ایک اہم خبر کی طرف۔ ناظرین، آئے دن تلنگانہ کے اندر بھی اب فرقہ پرستوں کی طاقتیں بہت زیادہ مضبوط ہوتی نظر آ رہی ہیں اور آئے دن کچھ نہ کچھ معاملات پر یہاں پر امن و امان اور یہاں کی بھائی چارگی اور یہاں کا سکون برباد کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر اتنا بڑا طول دیا جا رہا ہے کہ شہر اور ریاست کے اندر بدامنی پھیلتی جا رہی ہے۔ اسی طریقے کا ایک اور بدامنی والا واقعہ ضلع عادل آباد کے آصف آباد جینو ٹاؤن میں پیش آیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق بتایا جاتا ہے کہ جینو ٹاؤن میں ایک قبائلی خاتون کی مبینہ عصمت ریزی کی کوشش اور اس پر قاتلانہ حملے کے واقعے کے خلاف مظاہرہ کرتے ہوئے مسلمانوں کے دکانوں اور گاڑیوں کو تباہ کر دیا اور جامع مسجد میں بھی گھس کر توڑ پھوڑ کی گئی ہے۔ اس واقعے کے بعد جنور میں پولیس کی بھاری جمعیت کو تعینات کر دیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق آپ کو بتا دیں کہ 31 اگست کو ایک قبائلی خاتون جینور منڈل کے کوہ نور گاؤں کو اپنے بھائی سے ملاقات کرنے کی غرض سے جا رہی تھی۔ جینور بس اسٹینڈ پر کھڑی تھی کہ وہاں پر موجود ایک آٹو ڈرائیور شیخ مخدوم نے اسے کوہ نور گاؤں چھوڑنے کا وعدہ کرتے ہوئے اسے آٹو میں بٹھا لیا اور کچھ دور جانے کے بعد اس سے خاتون کے ساتھ مبینہ طور پر چھیڑ چھاڑ شروع کر دی، جس پر خاتون نے چیخ و پکار شروع کر دی، جس سے ڈر کر مخدوم نے خاتون سے بچنے اور عوام کے ماروں سے بچنے کے لیے اس خاتون کے سر پر وزنی پتھر ڈال کر اسے زخمی کر دیا اور فرار ہو گیا۔ کچھ دیر بعد سڑک سے گزرنے والوں نے اسے سڑک سے اٹھا کر مقامی اسپتال منتقل کر دیا، بعد ازاں اسے مزید علاج کے لیے حیدرآباد میں منتقل کر دیا۔ بتایا جاتا ہے کہ 2 ستمبر کو خاتون کو جب ہوش آیا اور اس نے واقعے کی تمام تفصیلات گھر والوں کو بتائی تو گھر والوں نے پولیس اسٹیشن پہنچ کر شکایت درج کروائی اور پولیس نے مخدوم کو گرفتار کر لیا۔ اس واقعے کے تمام مکمل ہونے کے باوجود بھی قبائلی افراد نے 3 ستمبر کو جینو ٹاؤن بند منایا تھا اور حملہ آور مخدوم کو پھانسی دینے کا مطالبہ کرتے ہوئے احتجاج شروع کیا۔ اور آج دوسرے دن چند قبائلی افراد نے اس واقعے کے خلاف جینو ٹاؤن میں مسلمانوں کی جائیدادوں کو شدید نقصان پہنچایا، گاڑیوں کو جلا دیا اور جامع مسجد میں گھس کر توڑ پھوڑ کی اور بے حرمتی کی۔ قبائلیوں کے حملے کی اطلاع صدر مجلس رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسود اویسی کو قومی مجلس کے صدر نے دی، جس پر بیرسٹر اویسی نے DGP اور آصف آباد SP سے فون پر بات کرتے ہوئے شدید احتجاج درج کروایا اور قاتلوں کو فوراً کارروائی کرتے ہوئے انہیں گرفتار کرنے کا مطالبہ کیا۔ اچانک اس واقعے کے رونما ہونے سے جنور کے مسلمانوں میں خوف و ہراس کا ماحول دیکھا جا رہا ہے اور جامع مسجد اور مسلمانوں کے املاک کو نقصان پہنچانے پر شدید غم و غصے کا بھی اظہار کیا جا رہا ہے۔ شرپسندوں نے جنور کے جامع مسجد میں گھس کر توڑ پھوڑ کی اور نعوذ باللہ قرآن کریم کے ساتھ ہی بے حرمتی کی ہے۔ متحدہ ضلع عادل آباد کے مسلمانوں نے وزیر اعلیٰ رویندر ریڈی اور مسلم قیادت کو اس سلسلے میں آگے آنے اور قاتلوں کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کا پرزور مطالبہ کیا ہے اور اس معاملے پر جمعیت علماء ہند، تلنگانہ اور آندھرا پردیش کے ذمہ داران نے بھی اعلیٰ حکام کو اس سلسلے میں مداخلت کرتے ہوئے قاتلوں کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا۔ بعد ازاں جمعیت علماء ہند، آندھرا پردیش اور تلنگانہ کے جنرل سیکریٹری جناب حافظ پیر خلیق احمد صابر صاحب نے بھی تمام حالات کا جائزہ لینے کے بعد میڈیا کو بھی ان تمام حالات کے تعلق سے تفصیلات پیش کی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ضلع آصف آباد جینور کا واقعہ سیکولر حکومت پر ایک سوالیہ نشان ہے۔ حضرت مولانا حافظ پیر شبیر احمد صاحب صدر جمعیت علماء تلنگانہ اور جمعیت علماء تلنگانہ کی جانب سے اس واقعے کی سخت مذمت کی جاتی ہے۔ حکومت سے مطالبہ ہے کہ فوری اس واقعے میں ملوث افراد کو گرفتار کیا جائے اور وہاں امن قائم کرنے کے لیے جلد از جلد کوشش کی جائے۔ نمبر 2، پولیس آفیسران کے رول کے بارے میں بھی تحقیقات کی جائے اور SP جو وہاں لا اینڈ آرڈر کو مینٹین نہیں کر پائے، جس کی وجہ سے 3 مساجد اور کئی گھر اور کئی دکانات اور کئی گاڑیوں کو نقصان پہنچایا گیا، جلایا گیا ہے، ایسے آفیسران کو فوری معطل کیا جائے۔ آج صبح سے ہی ریاستی جمعیت علماء حضرت مولانا حافظ پیر شبیر احمد صاحب کی ہدایت پر ضلع کلکٹر، CM سیکرٹری صاحب سے اور IG صاحب سے مسلسل رابطے میں ہیں اور فورس بھیجنے کی بات کی گئی اور الحمدللہ ابھی فورس پہنچی ہے وہاں پر لا اینڈ آرڈر کو کنٹرول کرنے کے لیے۔ لیکن یہ واقعات مسلسل اس علاقے میں پچھلے 6 ماہ سے ہو رہے ہیں اور پولیس آفیسران کو چاہیے تھا اس علاقے میں پہلے سے جائزہ لیتے۔ 2-3 دن پہلے وہ ایک واقعے کو لے کر اس قسم کی بات چھیڑ کر، چھوٹی چھوٹی باتوں کو چھیڑ کر
ये लोग इस किस्म का फिरका परस्त जमातें ये तमाशा कर रही हैं, और हमारी जो हुकूमत है वो हुकूमत को फौरी इक़दाम करते हुए वहां के ऑफिसरान को जो जिम्मेदार हैं, वहां ऑफिसरान को जो इसमें ये वाक़े को कंट्रोल नहीं कर पाए, उनको फौरी सस्पेंड करते हुए उस इलाके को पुरअमन बनाने की कोशिश करना चाहिए। जमीयत उलमा सुबह से ही वहां के जिम्मेदारान से, वहां के लोगों से राब्ते में है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जल्द इंशाअल्लाहुल अजीज इसकी पूरा जायजा लिया जाएगा और आइंदा का लाएअमल तैयार किया जाएगा। हम गुजारिश करते हैं वहां के मुसलमानों से और तेलंगाना के जो मुसलमान हैं उनसे मुतालबा करते हैं कि अमन को कायम रखें, ताकि जो फिरका परस्त ताकतें चाहती हैं वो काम न हो। ये कोशिश हमारी है कि अमन कायम रहे, लेकिन अमन के साथ साथ वहां के लोगों को भी कंट्रोल करना जरूरी है। ये हुकूमत की जिम्मेदारी है और ऑफिशियल्स की जिम्मेदारी है, और वहां के जिम्मेदारों की ये जिम्मेदारी है कि उसको कंट्रोल किया जाए। इंशाअल्लाह हम बहुत जल्द आइंदा का कोई लाए अमल इस सिलसिले में रियासत जमीयत उलमा तैयार करेगी। मिलादुन नबी का 17वां अजीम शान जलसा मरहूम अलहाज मोहम्मद हाजी कुरैशी साहब की जानिब से, जो बाबा शरफुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के दामन में रहते हैं, बतारीख 10 सितंबर 2024 बरोज मंगल बाद नमाज ईशा बमुकाम पहाड़ी शरीफ बस स्टैंड। सदर जलसा डॉक्टर सैयद मोहम्मद महमूद सफीउल्लाह हुसैनी अलमारूफ वकार पाशा साहब, बैरूनी मेहमानी खुसूसी हजरत मौलाना सैयद अमीनुल कादरी साहब क़िबला, निगरानी सुन्नी दावत इस्लामी मालेगांव। इंशाअल्लाह हर साल की तरह इस साल भी कुरान अंदाजी के जरिए हर जुमेरात पाबंदी के साथ आने वाले महफिल दुरूद सलाम 313 में जो हाजिर होते हैं, उनमें से खुश नसीब को कन्वीनर जलसा उमरा भेजने की सआदत हासिल करेंगे। इस बाबरकत महफिल में अपने दोस्तों अहबाब के साथ तशरीफ लाएं। बामुकाम पहाड़ी शरीफ बस स्टैंड। बानिय जलसा अलहाज मोहम्मद हाजी कुरैशी साहब, कन्वीनर जलसा अलहाज मोहम्मद पाशा कुरैशी साहब।